بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین، ہر روز ماہ مبارک رمضان کی دعا اور اس کی شرح پر مختصر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 5ویں دن کی دعا اور اس کی مختصر شرح ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، آج کے دن مجھے گناہ سے بخشش شدہ افراد میں سے قرار دے اور اپنے صالح و عبادت گزار افراد میں سے قرار دے اور اپنے مقرب بندوں میں سے قرار دے، اپنی مہربانی کے تحت اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کو طلب کر رہے ہیں۔ ایک، سب سے پہلے استغفار، دوسری بندگی ہے، تیسری قرب الہی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ استغفار مقدمہ ہے بندگی کا، اور جب بندگی کامل ہو جائے تو قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے استغفار کو سمجھنا ہوگا تاکہ اس کے ذریعے بعد والے نتائج تک پہنچا جا سکے۔ سب سے پہلا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ طلب استغفار کے فوائد کے بارے میں کیا ہیں، کہ اگر ہم استغفار کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے۔ ایک تو استغفار جو ہے وہ یہ وسیلہ امنیت ہے۔ دوسرا، استغفار کرنے سے رحمت اور محبت پروردگار حاصل ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز، استغفار سے یاد الہی کو تقویت ملتی ہے۔ یہ تو استغفار کے بارے میں تھا۔ اب قرآن میں گناہوں کے بخشش کے کیا طریقے ہیں؟ قرآن میں 8 طریقے جو ہے ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے بخشش کا جو گناہوں کی بخشش کا جو طریقہ ہے وہ توبہ ہے، یعنی اللہ کی دربار میں ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ دوسری چیز ایمان اور عمل صالح ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں یہ کرتی ہے وہ تقوی ہے، تقوی کی وجہ سے۔ اور چوتھی چیز ہجرت اور جہاد ہے۔ 5ویں چیز پوشیدہ انفاق ہے، یعنی اللہ کی راہ میں دینا۔ اور 6ٹھی چیز قرض دینا کسی شخص کو۔ اور 7ویں چیز گناہ سے پرہیز کرنا ہے۔ سب سے آخری چیز وہ یہ ہے کہ عبادت اور بندگی خداوند کو انجام دینا ہے۔ نتیجہ، جب بندگی آ جائے گی تو انسان میں تقوی آ جائے گا۔ تو یہ ہے۔ اور دوسری چیز، روایات میں گناہوں کے بخشش کے طریقے کون کون سے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس بندے پر نعمت نازل کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس پر اللہ کی حمد و ثنا کرے، اور اللہ جسے چاہے رزق عطا کرتا ہے اسے اللہ سے طلب مغفرت کرتے رہنا چاہیے، اور جسے اللہ کسی پریشانی میں مبتلا کرے تو اسے اس ذکر کو پڑھنا چاہیے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ یہ تفسیر نمونہ جلد 7 اور صفحہ 25 پہ ذکر کیا گیا ہے کہ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ امیر المومنین نے بھی فرمایا ہے، اکثر الاستغفار وتجلب الرزق، زیادہ استغفار کرو تاکہ رزق کی زیادتی کا سبب بنے۔ اور جگہ پر امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے استغفار کو رزق کی زیادتی کا سبب قرار دیا ہے اور مخلوق کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم لوگ اپنے پروردگار سے طلب استغفار کرو، بے شک وہ بخشنے والا ہے جو آسمان سے تم پر رحمتوں کی مسلسل بارش برساتا ہے۔ یہ ایک مطلب ہوگا۔ دوسرا مطلب ہم نے عرض کیا تھا اطاعت اور بندگی کے فوائد کے بارے میں، اور روایات میں بہت زیادہ ذکر کی گئی ہے۔ ہم یہاں پر اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شب روز کے اول وقت فرشتہ رجسٹر کاپی لے کر آتا ہے جس میں فرزند آدم کے اعمال کو لکھتا ہے، لہذا ہر روز کے اول و آخر میں نیک اعمال کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان کی خطاؤں کو بخش دے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے یاد رکھو گے تو میں بھی تم کو یاد رکھوں گا، اور فرماتا ہے اللہ کو یاد رکھنا سب سے بڑا ذکر ہے۔ دوسری روایت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت پر چند برائیاں ظاہر ہوتی ہیں تو ان کے سبب اللہ تعالیٰ انہیں چند بلائیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کون کون سی وہ بلائیں ہیں؟
جو لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے تو ان کے مویشی مرنے لگ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دوسری، جب صدقات دینا چھوڑ جائیں گے تو امراض ان میں زیادہ ہو جائیں گے۔ تیسری چیز، جو لوگ سود کھانے لگیں گے تو بلائیں نازل ہونے لگیں گی۔ چوتھی چیز، جب حاکم حضرات ظلم کرنے لگیں گے تو دشمن غالب آ جائے گا۔ پانچویں چیز، جب غیر عادلانہ حکم ہوں گے تو برکتیں ان سے اٹھ جائیں گی۔ چھٹی چیز، جب حدود الہی سے لوگ تجاوز کرنے لگیں گے تو قتل و غارت گری ان پر مسلط ہو جائے گی۔ ساتویں چیز، جب ناپ اور تول میں کمی کریں گے تو مال کی کمی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تیسرا مطلب تقرب الہی کے اسباب کے بارے میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، جو میرا نیک بندو کی توہین کرتا ہے گویا وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ میرے نزدیک پسندیدہ ترین طریقہ میرے تقرب کا میرے واجبات ہیں۔ مزید مستحبات کے ذریعے میرا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جب میں کسی کو دوست رکھتا ہوں تو اس کے سننے والے کان ہو جاتا ہوں، اور اس کی دیکھنے والی آنکھ ہو جاتا ہوں، اور اس کی بولنے والی زبان ہو جاتا ہوں، اور اس کے استعمال کرنے والا ہاتھ ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا یعنی اس کی اجابت کرتا ہوں، وہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو وہ میں اسے عطا کرتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ جو میری منع کردہ چیزوں سے بچنے کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے تو میں اسے بہشت کے دائمی باغات کو اس کے لیے مباح قرار دے دیتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ امام صادق علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، اے حشام، افضل ترین چیز اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی معرفت کے بعد نماز کی ادائیگی ہے، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور حسد اور خود غرضی اور تکبر سے بچنا ہے۔ عزیزان گرامی، جس طرح امام صادق نے حشام کو نصیحت فرمائی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ مولا کی نصیحت پر ہم بھی جو ہے عمل کریں، اور اللہ کا تقرب حاصل کریں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، معرفت کے بعد نماز کی ادائیگی کریں، اور والدین کے ساتھ نیکی کریں، اور حسد اور خود غرضی اور تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی خداوند متعال توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔